بسم اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ وصحبہ وسلم. Dear students, السلام علیکم. I'm Professor چودھری تنویر احمد, founder of تنویر اکیڈمی. آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے آج پڑھانا نہیں ہے. جی آپ سوچ رہے ہیں اگر پڑھانا نہیں ہے تو ویڈیو کیوں بنا رہے ہیں؟ جی جناب, تنویر اکیڈمی میں کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ بچوں کو ہم کہتے ہیں آج ہم پڑھائیں گے نہیں, بلکہ ہم یہ دیکھیں گے کہ ہم کیوں پڑھیں گے, ہمارا پڑھنے کا مقصد کیا ہے اور ہم کیسے پڑھیں گے. تو یہ چیزیں اگر بچوں کو سمجھ آ جائیں تو وہ دل سے پھر پڑھتے ہیں, اور جو چیز دل سے پڑھی جائے وہ کبھی بولتی نہیں ہے. تو یہ دیکھیے, آج کی کلاس آڈیٹنگ نہیں ہوگی, اس میں آڈیٹنگ نہیں پڑھیں گے, بلکہ صرف یہ دیکھیں گے کہ آڈٹ کس کو کہتے ہیں اور آڈٹ میں کیا کیا آئے گا آڈٹ کے اندر. اور ایک بات اور بتا دوں کہ تنویر اکیڈمی کی ہمیشہ سے یہ کوشش رہی ہے کہ ہر سبجیکٹ کو انوویٹو طریقے سے پڑھایا جائے, اور ہماری بے شمار ویڈیوز یوٹیوب پہ موجود ہیں. ان تمام ویڈیوز کو انوویٹو طریقے سے بنایا جاتا ہے. اور انوویشن کیا ہے, ہم بچوں کو کریٹیو رائٹنگ سکھاتے ہیں, الفابیٹیکل آرڈر سے سوچنے کا طریقہ بتاتے ہیں کہ ہر چیز کو اگر پیپر میں آپ بھول جائیں تو کم از کم اے سے لے کر زی تک الفابیٹ تو آپ کے ذہن میں ہیں. تو انہی الفابیٹ کی مدد سے آج ہم ویڈیو ایک بنا رہے ہیں آپ کے لیے, اور یہ ہمارا دعویٰ بھی ہے کہ آج 3 جولائی 2025 ہے. اس سے پہلے آپ چیک کر سکتے ہیں کہ یوٹیوب پر اس طرح کی ویڈیو آپ کو نہیں ملے گی. آئیے اپنی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں. آپ کو آڈٹ کے سپیلنگ تو آتے ہوں گے, ورنہ پیپر تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ پیپر میں آڈٹ کے متعلق تو وہ پوچھے گا. تو آڈٹ کیا ہے, AUDIT, آڈٹ. اب اس سپیلنگ سے ہم آڈٹ کے میننگ یا آڈٹ کے اندر ہم نے کیا پڑھنا ہے وہ دیکھ لیتے ہیں. آڈٹ کا لفظ لیٹن زبان کا لفظ ہے اڈائر, دیٹ مینس ٹو لسن اور ٹو ہیئر. پھر آڈٹ از این انڈرٹیکنگ بائی این آڈیٹر. اب آپ کہ جی آڈٹ ہے کیا؟ جی آڈٹ کو ہم کہتے ہیں اردو میں محاسبہ, اور جو یہ بندہ محاسبہ کرتا ہے اسے آڈیٹر کہتے ہیں, محاسبہ کرنے والا. تو اٹ از دی انڈرٹیکنگ آف این آڈیٹر. یہ آڈیٹر کی طرف سے ایک ذمہ داری ہے. کیوں؟ اٹ از اے ڈیوٹی آف این آڈیٹر ٹو رپورٹ آن دی اسٹیٹ آف افیئرز آف دا بزنس. کاروباری امور سے متعلق اس نے ایک رپورٹ دینی ہوتی ہے کہ ایوری تھنگ از فنکشننگ ایز اٹ شوڈ بی. پھر آڈٹ میں آئی آ گیا. یہ آڈٹ انٹرنلی بھی ہو سکتا ہے اور آڈٹ ایکسٹرنلی بھی ہو سکتا ہے. انٹرنلی مینجمنٹ خود کرتی ہے, اور ایکسٹرنلی آپ کو سال کے اینڈ پر لازمی کروانا ہوتا ہے کمپنیز کے بزنس میں. اور پھر آڈٹ کے اندر ایک ٹائم پیریڈ ہوتا ہے, اور آڈٹ میں مختلف ٹائپس بھی ہیں. تو ٹی سے میں نے کیا بنایا, ٹائم پیریڈ, اور ٹی سے ٹائپس. تو ٹائم پیریڈ آڈٹ کا تھرو آؤٹ دا ایئر بھی ہو سکتا ہے, اور اس کے لیے ٹائپ کون سی یوز کریں گے ہم, کنٹینیوس آڈٹ. پھر دوسرا ہے ان بٹوین دا 2 اینول آڈٹ. ٹائم پیریڈ کیا ہے, 2 اینول آڈٹس کے درمیان, سال کے دوران کبھی بھی آپ کروا سکتے ہیں, دیٹ از انٹرم آڈٹ. اور تیسرا ہے ایٹ دی اینڈ آف دی فائنینشیل پیریڈ, مالی سال آپ کا جب مکمل ہوتا ہے 12 مہینے بعد جب آپ آڈٹ کروائیں گے تو ٹائپ کیا بنے گی, فائنل آڈٹ. تو بچوں آڈٹ کے سپیلنگ سے امید ہے آپ کو آڈٹ سمجھ آ گیا ہوگا. اب آڈٹ کو ہم آج پورا پوسٹ مارٹم کرنے لگے آڈٹ کا, اور الفابیٹیکل آرڈر سے ہم لوگ اس کو دیکھیں گے A to Z. آڈٹ ہمارا موضوع کیا ہے, آڈٹ A to Z. ہم دیکھتے ہیں 26 الفابیٹ ہے. کچھ نہیں تو پوری آڈیٹنگ کے اندر جتنے بھی کویسچن ہوں گے وہ آپ کو ادھر سے ہی ملیں گے. جی جناب بیکم والو, آپ کی تو موجیں لگ گئی ہیں. ہاں جی, یہ کویسچن, یہ جو ہیڈنگز ہیں یہ اچھی طرح سے دیکھ لیں, الفابیٹیکل آرڈر سے لکھیں. کبھی بھول جائیں گے آپ تو پھر ایسی صورت میں یہ چیزیں آپ کو یاد آئیں گی کہ سر نے یہ کلاس میں ہمیں بتا دیا تھا الفابیٹیکل آرڈر سے. آئیے الفابیٹ کے ساتھ اس کو دیکھتے ہیں. جی جیسا کہ میں نے بتایا ہے, اے سے کیا ہے, اڈائر. اور آڈٹ ہوتا ہے کس سے ہے, لسن کرنے سے, سننے سے آڈٹ ہوتا ہے. کیوں کہ آڈیٹر جو ہے اینول جنرل میٹنگ میں سنا جاتا ہے. اور یہ آڈٹ کس کا ہوتا ہے,
बुक्स ऑफ अकाउंट्स का होता है। बी से क्या बना, बुक्स ऑफ अकाउंट, और बुक्स ऑफ अकाउंट में हम लोग किसका ऑडिट करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, फिर बैलेंस शीट, फिर कैश फ्लो, और फिर ऑनर्स इक्विटी। तो बी से क्या हो गया, बुक्स ऑफ अकाउंट्स। सी से क्या होगा, चेकिंग और एग्जामिनेशन ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट। आप चेक करते हैं, आप एग्जामिन करते हैं, किसको, बुक्स ऑफ अकाउंट को। तो हम कहते हैं ऑडिट इज एन एग्जामिनेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स। किसी को कुछ नहीं पता, सिर्फ इतना पता होना चाहिए, क्या, ऑडिट इज एन एग्जामिनेशन ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। लो जी, डी से क्या बनता है, इट इज द ड्यूटी ऑफ ऑडिटर। ये ऑडिटर की ड्यूटी है टू एग्जामिन दी बुक्स ऑफ अकाउंट्स। और ई से क्या है, ये ड्यूटी है ऑडिटर की, क्या, टू डिटेक्ट द एरर्स एंड टू डिटेक्ट दी फ्रॉड्स। तो ई से एरर्स और एफ से फ्रॉड। तो बुक्स ऑफ अकाउंट को मेंटेन करते हुए एरर्स भी हो सकती है जो कि अनइंटेंशनली होते हैं, और डिलिबरेटली हुए हैं तो डेट इज दी फ्रॉड्स। तो ई से एरर, एफ से फ्रॉड। बेटा ये आपको ऑब्जेक्ट्स ऑफ ऑडिट में ये बड़ा काम आएगा, तो नोट करते जाइए साथ साथ। जी से क्या है, जनरल मीटिंग। एनुअल जनरल मीटिंग के अंदर ऑडिटर को सुना जाता है और ऑडिटर अपनी रिपोर्ट पेश करता है, कहां पर, एनुअल जनरल मीटिंग में। तो जी से क्या है, जनरल मीटिंग। और एच से हैविंग अ रिपोर्ट। एनुअल जनरल मीटिंग में आप एक रिपोर्ट पेश करते हैं, और वो रिपोर्ट क्लीन रिपोर्ट भी हो सकती है और अनक्लीन रिपोर्ट या डर्टी रिपोर्ट भी हो सकती है। क्लीन रिपोर्ट में ऑडिटर कहता है जी मैं अपने आप को क्वालिफाई नहीं कर सका, यानी मैंने कोई एरर नहीं, कोई फ्रॉड नहीं, कुछ भी नहीं है इसमें, एवरीथिंग इज करेक्ट। और अनक्लीन रिपोर्ट में हम कहते हैं, हम क्वालिफाइड रिपोर्ट लिखते हैं कि जिसमें ऑडिटर कहता है जी कि ये चीजें जो हैं ये दुरुस्त नहीं है, इनको दुरुस्त किया जाए, तो वो क्वालिफाइड रिपोर्ट लिखेगा। तो आई से क्या बनता है, इंडिपेंडेंट ओपिनियन। ऑडिटर इज एन इंडिपेंडेंट पर्सन, ऑडिटर इज एन एक्सपर्ट ऑफ द बिजनेस। तो being the expert, opinion of auditor is very important, and that can be known with the help of audit. तो just to locate the errors and frauds, ये किया ही किसके लिए जाता है, कि errors को और frauds को locate करने के लिए। फिर know-how of the business, आपको ऑडिट के जरिए से कारोबार के मुतालिक मुकम्मल सूझबूझ हासिल होती है, know-how हासिल होती है with the help of audit। और इसमें क्या किया जाता है, the skills of auditor are used in the business, and that is you can have the know-how of the business। आपको कारोबार के मुतालिक बेशुमार बातों का पता लगता है। फिर एल से बनता है लायबिलिटी ऑफ द कंपनी भी है और लायबिलिटी ऑफ द ऑडिटर भी है। कंपनी की लायबिलिटी क्या है कि लाजमी तौर पर ऑडिट करवाना चाहिए, और ऑडिटर की लायबिलिटी क्या है कि उसको कोई भी गफलत नहीं बरतनी, लायबिलिटी फॉर नेग्लिजेंस नहीं होगी, क्रिमिनल लायबिलिटी लायबल ना हो, और लायबल लायबिलिटी ना हो, और मिसफिजियंस, इस तरह की लायबिलिटीज आप ऑडिटर की पढ़ेंगे। तो इसका मतलब है कि ऑडिट जो है वो कंपनी की एक लायबिलिटी है और ऑडिटर की तरफ भी एक लायबिलिटीज क्रिएट करता है। जी, एम से कहते हैं हम मेंटेनिंग एक्यूरेसी। आप बुक्स ऑफ अकाउंट को मेंटेन करते हैं एंड दे शुड बी केप्ट एक्यूरेट, और इट कैन बी नोन विद द हेल्प ऑफ ऑडिट। बेटा एडवांटेजेस ऑफ ऑडिट भी यहीं से सवाल बन रहा है। नोटबुक, द नोटबुक इज मेंटेन्ड बाय द ऑडिटर। जब एक ऑडिटर ऑडिट करता है तो वो एक नोटबुक भी मेंटेन करता है, एंड दैट इज कॉल्ड ऑडिट नोटबुक। और इसके लिए सेपरेट क्वेश्चन भी पूछा जाता है, व्हाट इज ऑडिट नोटबुक। तो ऑडिट के अंदर एक नोटबुक भी मेंटेन की जाती है, और ये किसकी मलकियत होती है, ऑडिटर की। ओ से ओपिनियन, द ओपिनियन ऑफ द ऑडिटर कैन बी नोन throughout the year with the help of continuous audit, in between the two annual audits through interim audit, and at the end of the financial period through final audit। तो आप लोग बिजनेस की जो ऑडिटर की ओपिनियन है वो जान सकते हैं। ओपिनियन मीन राय, तो ऑडिटर इज एक्सपर्ट, सो ओपिनियन ऑफ ऑडिटर इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ओपिनियन ऑफ द ऑडिटर कैन बी नोन विद द हेल्प ऑफ ऑडिट। प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट, ये बहुत जरूरी है जी। कंपनी वांट्स टू इशू इट्स शेयर्स, लेकिन प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट लाजमी चाहिए उसमें। तो ऑडिटर जो है वो सर्टिफाई करता है, और प्रीवियस 5 इयर्स की जो रिजल्ट्स हैं वो भी प्रोस्पेक्टस में शामिल किए जाते हैं। क्वालिफाइड पर्सन, जनाब क्या उसे है क्वालिफाइड पर्सन। ऑडिट कोई आम बंदा तो कर नहीं सकता, उसके लिए एक क्वालिफिकेशन फिक्स है, डेट इज
چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ CA یہی کر سکتا ہے, اس کے علاوہ کوئی بھی آڈٹ نہیں کر سکتا. تو آڈٹ از آلویز کنڈکٹیڈ بائی اے پرسن ہو از اے qualified and that qualification is chartered accountant. جی آڈٹ از آلویز بیسڈ آن رولز اینڈ ریگولیشنز, اور یہ رولز کس کو فالو کرتے ہیں جناب؟ یہ رولز کون سے ہیں؟ ISA انٹرنیشنل اسٹینڈرڈز آف آڈٹ, ISA رولز فالو کیے جاتے ہیں. اور اسکوپ آف آڈٹ زیادہ تر لارج اسکیل بزنس میں ہے, اسمال اسکیل میں اور میڈیم اسکیل میں مینڈیٹری ہے کہ آپ کروا سکتے ہیں, لیکن لارج اسکیل کے لیے آڈٹ کا اسکوپ لازمی ہے, کمپلسری ہے لارج اسکیل بزنس کے لیے, جوائنٹ اسٹاک کمپنیز کے حوالے سے, کارپوریٹ سیکٹر سے ریلیٹڈ. ٹائم پیریڈ جی ٹی سے ہے ٹائم پیریڈ تھرو آؤٹ دا ایئر, 12 مہینے بھی ہو سکتے ہیں جی. ٹائم پیریڈ سال کے دوران بھی ہو سکتا ہے, اور ٹائم پیریڈ 12 مہینے کے بعد بھی ہو سکتا ہے. تو اس کے مختلف ٹائم پیریڈز ہیں جو کہ میں نے پہلے بتا دی ہیں. یو سے ہے انڈر ٹیکنگ آف آڈیٹر. Audit is basically undertaken with a view to establish whether they completely and correctly reflect the transactions to which they purport to relate. یہ LR Dixie's کی ڈیفینیشن میں آپ نے پڑھا تھا. تو انڈرٹیکنگ آف آڈیٹر, آڈیٹر کی انڈرٹیکنگ ہے. وی سے ہے ویلیبل سجیشنز. جی آڈٹ کے تھرو آپ کو آڈیٹر کی سجیشنز پتہ لگتی ہیں کہ وہ آپ کو سجیسٹ کرتا ہے کہ یہ چیز ایسے نہیں ایسے ہونی چاہیے. تو valuable suggestions of the auditor can be known with the help of audit, اور audit is a written proof. یہ ایک proof ہے آپ کے پاس that the accounts are audited, کہ audit ہوا ہے. تو ایک written proofs ہوتے ہیں, اس میں باقاعدہ اس کو audit programs کے اندر لکھا جاتا ہے. ایکسٹراڈنری میٹنگ کے اندر بھی بعض اوقات کمپنی کو سال کے دوران بھی ایک میٹنگ کال کرنی پڑتی ہے, دیٹ از ایکسٹراڈنری میٹنگ. اس میں بھی آڈیٹر کی رپورٹ شامل کی جاتی ہے. اور آڈٹ از ییلڈنگ آن دا بیسس آف فائنینشیل اسٹیٹمنٹ, اور فائنینشیل اسٹیٹمنٹ سے ریلیٹڈ میں نے آپ کو بتا دیا ہے پہلے ہی آپ کو کہ یہ پروفٹ اینڈ لاس ہے, بیلنس شیٹ ہے, کیش فلو اور آنرز ایکوٹی ہے. تو دیٹ از دا ییلڈ آف فائنینشیل اسٹیٹمنٹس. آڈٹ جب بھی ہوگا فائنل اکاؤنٹ سے ہوگا شروع, اور اینڈ کس پہ ہوگا؟ رپورٹ. جی زی آخری ہے جی 26 الفابیٹ, ہمارے پاس 26واں الفابیٹ ہے. زیرو ٹالرنس پالیسی ریویو. جناب اس میں آڈٹ کے اندر ہم کہا جاتا ہے کہ ہمارے لیے یہ کہا جاتا ہے کہ آڈیٹر مسٹ بی ریڈی ٹو ریزائن رادر دین ٹو سائن دی رپورٹ. تو زیرو ٹالرنس کے اوپر آڈٹ ہوتا ہے. تو بچوں یہ 13 سے 15 منٹ کی ایک چھوٹی سی ویڈیو آپ کے لیے بنائی ہے. ہماری جسارت کیسی لگی ہے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا. اور جن بچوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا, اگر ان کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کیجئے, بیل آئیکن کو ضرور کلک کیجئے, تاکہ اس طرح سے انوویٹیو ویڈیوز آپ کو فورتھ کمنگ ٹائم میں آنے والے وقت میں آپ کو کام آتی رہیں گی. آپ کو ویڈیو کو لائک کرنے کا اور دوستوں میں شیئر کرنے کا اور اینڈ تک دیکھنے کا بہت شکریہ, اور اس امید کے ساتھ کہ آپ تنویر اکیڈمی کے چینل سے جڑے رہیں گے. نیکسٹ کوالٹی ویڈیو تک کے لیے السلام علیکم.